سنڈریلا کی کہانی پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک سلطنت میں ایک خوبصورت مگر غریب لڑکی رہتی تھی جس کا نام سنڈریلا تھا۔ اس کے والد ایک امیر تاجر تھے، لیکن اس کی ماں کے انتقال کے بعد اس کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی سوتیلی ماں اپنے ساتھ 2 بیٹیاں لے کر آئی جو نہایت مغرور اور خود غرض تھیں۔ سنڈریلا کے والد کا بھی جلد انتقال ہو گیا اور اس کی زندگی بدترین ہو گئی۔ سوتیلی ماں اور بہنیں اسے گھر کی نوکرانی سمجھتی تھیں۔ وہ سنڈریلا سے سخت محنت کرواتی اور اس پر ظلم ڈھاتی۔ دن بھر سنڈریلا صفائی کرتی، کپڑے دھوتی اور کھانا پکاتی، جبکہ اس کی سوتیلی بہنیں شاندار کپڑے پہن کر عیش و عشرت کرتی تھیں۔ سنڈریلا کے دل میں ایک خواب بستا تھا کہ ایک دن اس کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ رات کو کمرے کے کونے میں بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتی اور سوچتی کہ شاید کہیں نہ کہیں اس کے لیے بھی خوشیوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ ایک دن سلطنت کے محل سے اعلان ہوا کہ بادشاہ اپنے بیٹے شہزادے کے لیے ایک عظیم عالیشان بال رقص کی محفل کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تمام لڑکیوں کو دعوت دی گئی تاکہ شہزادہ اپنی دلہن کا انتخاب کر سکے۔ سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں بے حد خوش ہوئیں اور فوراً اپنی تیاریوں میں لگ گئیں۔ سنڈریلا نے بھی سوچا کہ شاید اسے بھی جانے کا موقع ملے، لیکن جب اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو سوتیلی ماں اور بہنوں نے اسے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ تم جیسی نوکرانیوں کے لیے محل نہیں ہے، سوتیلی ماں نے کہا۔ پھر انہوں نے سنڈریلا کے لیے کوئی اچھا لباس چھوڑنے کی بجائے اسے مزید کاموں میں الجھا دیا۔ جیسے ہی سنڈریلا مایوسی کے عالم میں بیٹھی رو رہی تھی، اچانک ایک نرم اور میٹھی آواز آئی۔ وہ پریوں کی ماں ایک پری دیوی تھی۔ پریشان نہ ہو سنڈریلا، پری نے کہا، تم بھی بال میں جاؤ گی۔ پری نے اپنی جادوئی چھڑی سے ایک قدیم کدو کو شاندار بگھی میں بدل دیا، چوہوں کو گھوڑے اور ایک پرندے کو کوچوان بنا دیا۔ پھر اس نے جادوئی چھڑی گھمائی اور سنڈریلا کا پھٹا ہوا پرانا لباس ایک خوبصورت شاہی گاؤن میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے پیروں میں چمکتے ہوئے شیشے کے جوتے جگمگا رہے تھے۔ لیکن یاد رکھنا، پری نے خبردار کیا، یہ جادو آدھی رات تک رہے گا، اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ سنڈریلا جب محل پہنچی تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس کی خوبصورتی اور دلکشی نے شہزادے کو بھی حیران کر دیا۔ شہزادے نے فوراً سنڈریلا کو رقص کے لیے مدعو کیا اور دونوں نے ساری رات رقص کیا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، لیکن جیسے ہی گھڑی نے آدھی رات کے 12 بجائے، سنڈریلا کو پری کی تنبیہ یاد آئی۔ وہ فوراً محل سے بھاگی، لیکن بھاگتے ہوئے اس کا ایک شیشے کا جوتا سیڑھیوں پر گر گیا۔ شہزادہ جو سنڈریلا سے بے حد متاثر ہوا تھا، اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ اس کے پاس صرف وہ شیشے کا جوتا بچا تھا۔ شہزادے نے اعلان کیا کہ وہ اس لڑکی کو تلاش کرے گا جس کے پاؤں میں یہ جوتا فٹ آئے گا۔ شہزادے کے سپاہی ہر گھر میں گئے اور جوتا ہر لڑکی کو پہنایا، لیکن کسی کے پاؤں میں نہیں آیا۔ آخرکار وہ سنڈریلا کے گھر پہنچے۔ سوتیلی بہنوں نے بھی جوتا پہننے کی کوشش کی، لیکن ان کے پاؤں بہت بڑے تھے۔ جب سنڈریلا نے جوتے کے بارے میں سنا تو وہ سامنے آئی۔ سوتیلی ماں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے شہزادے کے حکم سے سنڈریلا کو جوتا پہننے دیا۔ جوتا بالکل فٹ آیا اور سب حیران رہ گئے۔ اسی وقت سنڈریلا نے اپنی دوسری شیشے کی جوتی نکالی اور شہزادے کو حقیقت کا علم ہو گیا۔ شہزادے نے سنڈریلا کو محل لے جا کر شادی کی پیشکش کی اور جلد ہی دونوں کی شادی ہو گئی۔ سنڈریلا نے اپنی نئی زندگی میں خوشیاں اور محبت پائی۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں اپنے کیے پر پچھتاتی رہ گئیں۔ سنڈریلا نے اپنی مہربانی سے انہیں معاف کر دیا، لیکن انہوں نے محل میں رہنے کا حق کھو دیا۔ یوں سنڈریلا، جو ایک غریب اور مظلوم لڑکی تھی، خوشیوں کی ملکہ بن گئی اور وہ اور شہزادہ ہمیشہ خوش و خرم رہے۔
اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور لائک کمنٹ ضرور کریں۔